بھر میں الیکشن کے لیے 6 نومبر کی تاریخ سامنے آ گئی۔ صدر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر کو تجویز دے دی۔ تمام اسمبلیوں میں اکٹھے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو عدلیہ سے رہنمائی کی ہدایت۔ صدر مملکت نے خط میں لکھا، وزیر اعظم کے مشورے سے صدر مملکت نے 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کی۔ آئین کے آرٹیکل 48/5 کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ 90 روز میں الیکشن کی تاریخ مقرر کرے۔ آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کی دعوت دی تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ واضح کیا جا سکے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جواب میں برعکس موقف اختیار کیا کہ آئین کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ صدر مملکت کی الیکشن تاریخ کی تجویز پر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ انتخابات کی تیاری مکمل، تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ ادارہ اپنی تیاری کر کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بتا دیا، کہتے ہیں کسی بھی نشست کے لیے بولی نہیں لگے گی، ہم بولیاں لگانے نہیں، بولیوں کا گلا گھونٹنے آئے ہیں۔ اسمگلنگ کی روک تھام میں آرمی چیف کا بڑا کردار ہے۔ اسمگلنگ میں سیاستدان اور بیوروکریٹس ملوث، ابھی نام نہیں لے سکتا۔ صدر عارف الوی اپنی حد میں رہے، الیکشن کی تاریخ تجویز کرنے پر مولانا فضل الرحمان برہم۔ کہا، انتخابات کی تاریخ دینا صدر مملکت کا اختیار نہیں، اگر ہے بھی تو اس کا استعمال بدنیتی پر مبنی ہے۔ الیکشن کمیشن صدر کے کسی حکم یا تجویز کو ماننے کا پابند نہیں۔ عارف الوی ایک پارٹی کے نمائندہ اور جانبدار صدر ہیں۔ سوال اٹھایا، ملک میں سیاسی عدم استحکام کے لیے کون سی قوتیں صدر کو سپورٹ کرتی ہیں؟ آئین میں 90 روز لکھا ہونے کے باوجود انتخابات پر تکرار کیوں چاہتے ہیں؟ آئین و قانون کے مطابق نظام چلے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا اپنے اعزاز میں دیے گئے عشائیے سے خطاب۔ کہا، اب اس ادارے سے وہ تعلق نہیں رہے گا جو اتنے سال رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب چلا جاؤں تو لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھے۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائزہ سمیت جسٹس وکلاء کی بڑی تعداد شرکت ہوئی۔ صدر مملکت کو الیکشن کی تاریخ تجویز کرنے کا اختیار نہیں۔ صدر عارف الوی نے سپریم کورٹ کی توہین کی۔ ملکی تاریخ میں کسی صدر نے اس طرح کا خط نہیں لکھا۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کی میڈیا سے گفتگو۔ اشتر الصاف نے کہا، صدر صاحب کے خط کی وہی حیثیت ہے جو ان کی ٹویٹ کی تھی۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان صدر کا حق قرار دے دیا۔ چیئرمین پاکستان بار کونسل حسن رضا پاشا کہتے ہیں، صدر مملکت کا یہ اقدام سیاسی فضا کو گرم کرے گا۔ صدر کو بتانا ہوگا الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے 1 ماہ کیوں ضائع کیا۔ الیکشنز ہونے چاہیے، جلد ہونے چاہیے۔ ایک جماعت وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں الیکشن ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے، الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے، مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے۔ تو میں پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں؟ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی وزارتیں کی جواب دہ ہیں۔ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے سربراہ وزارتیں ہیں، وہ جواب دہ ہیں۔ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں، الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں کہ ڈیٹ کب دیں۔ انتخابات کب ہوں گے؟ چیف الیکشن کمشنر کو نہیں پتا، صرف ایک جماعت الیکشن کی تاریخ دے رہی ہے۔ اس جماعت کو کس نے بتایا انتخابات فروری میں ہوں گے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کا نام لیے بغیر تنقید۔ سوال اٹھایا، لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہ کریں تو کیا کریں؟ بلاول بھٹو زرداری نے مظفر گڑھ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مسلط کیے گئے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجا۔ پیپلز پارٹی کبھی الیکشن سے نہیں ڈری، وہ دن دور نہیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ اشرافیہ، سرمایہ دار، بڑے ٹائکونز کو فائدہ پہنچا کر سمجھتے ہیں معیشت بہتر ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی اپنی وزارتوں کے جواب دہ ہے اور پی ڈی ایم اپنی۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا آج اجلاس ہوگا۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو، فریال تارپور لاہور پہنچ گئے۔ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد نون لیگ نے بھی واضح کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، اتحادی حکومت تو ختم ہو چکی، آئندہ انتخابات کے نتائج کے بعد فیصلہ ہوگا
کہ کس نے کس کے ساتھ ملنا ہے۔ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف بات کرے، ہمیں ان لوگوں کی باتوں کا برا منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا وفاقی کابینہ میں سیاسی افراد کی شمولیت پر تشویش کا اظہار۔ عام تاثر ہے کہ نگران حکومت سابقہ حکومت کا تسلسل ہے۔ سیکرٹری ظفر اقبال نے نگران وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کو خط لکھ دیا۔ کابینہ میں ایسے ارکان کا تقرر نہ کیا جائے جن کی سیاسی وابستگی ہو۔ سینئر سول سرونٹس کی اہم عہدوں پر تقرری کے وقت غیر جانبداری کو سامنے رکھا جائے۔ جماعت اسلامی کا الیکشن تاریخ پر اتفاق رائے کے لیے رابطوں کا اعلان۔ سراج الحق کہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہی استحکام کا ذریعہ ہے۔ حکمران اپنی کارکردگی کے باعث عوام کا سامنا کرنے کو تیار نہیں۔ عدلیہ نے جماعت اسلامی کی آئینی مدت میں الیکشن کے انعقاد کی درخواست پر ایکشن نہیں لیا۔ سائفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا آئندہ سماعت تک ایف آئی اے کو کیس کا چلان جمع کرانے کا حکم۔ اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل حکام کے رویے کا پوچھا۔ سربراہ تحریک انصاف کا جیل حکام کے رویے پر اطمینان کا اظہار۔ کہا جیل میں خود کو محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات کا وقت بڑھانے کی استدعا بھی کر دی۔ بجلی بلوں پر ریلیف کی بجائے آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ۔ 5 شرائط پر مبنی تحریری معاہدے کا کہہ دیا۔ بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے پاور سیکٹر کے نظام کو درست کرنا ہوگا۔ بجلی خود پیدا کرنے والی صنعتوں کو دی گئی مراعات واپس لی جائے۔ بجلی بنانے والی صنعتوں کے لیے گیس نرخوں میں فوری اضافہ کیا جائے۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ کیپٹو پاور پروڈیوسرز کے لیے رعایت ختم اور نرخوں میں اضافے کا پلان بھی مانگ لیا۔ ڈالر کے اسمگلرز حوالہ ہنڈی میں ملوث عناصر کی شامت۔ ایف آئی اے کا کراچی بہادر آباد میں گھر پر چھاپا۔ کروڑوں کی غیر ملکی کرنسی برآمد۔ ملزم گرفتار۔ مقدمہ درج۔ امریکی ڈالر، سعودی ریال، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، لبنانی اور دیگر ملکوں کی کرنسی شامل۔ ادھر زمزمہ موبائل مارکیٹ میں اینٹی کرپشن سرکل کی کارروائی۔ فونز کی خرید و فروخت کی آڑ میں حوالہ ہنڈی میں ملوث نجی کمپنی سے 32 لاکھ روپے برآمد۔ تورخم بارڈر کی بندش۔ دونوں ملکوں کے مابین تجارتی سرگرمیاں 8ویں روز بھی معطل۔ سرحد کے دونوں طرف ہزاروں افراد پھنس گئے۔ پاک افغان شاہراہ پر مال برادر گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ خیبر پختونخوا میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ترکیہ کا دورہ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان، وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں۔ اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سربراہ پاک فوج نے ترک صدر اسٹاف کے کمانڈر بری اور فضائیہ کے کمانڈروں سے بھی ملاقات کی۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان اور ترکیہ میں برادرانہ اور مضبوط تعلقات ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے۔ پاک فوج ترکیہ کی بری افواج کو متعدد شعبوں میں مکمل تعاون فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ آرمی چیف کو ترک چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر دفاع اور کمانڈر ترک لینڈ فورسز نے جنرل سید عاصم منیر کو پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں لیجن آف میرٹ سے بھی نوازا۔ فائنل میں انٹری یا گھر واپسی شاہینوں کے پاس آخری موقع۔ ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان اور سری لنکا آج مد مقابل۔ کولمبو میں بادل بھی اننگز کھیلنے کو تیار۔ میچ ادھورا رہا تو گرین شرٹس کا میگا ایونٹ میں سفر تمام ہوگا۔ قومی اسکواڈ میں 1-2 نہیں اکٹھی 5 تبدیلیاں۔ فخر زمان، نسیم شاہ، حارث روف، فہیم اشرف اور آغا سلمان آؤٹ۔ محمد حارث، سعود شکیل، محمد نواز، وسیم جونیئر اور زمان خان ٹیم میں شامل۔ طالبان دور میں چینی سفیر افغانستان میں تعینات۔ چینی سفیر زاؤ جنگ نے افغانستان میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ چینی سفیر نے کابل میں منعقدہ تقریب میں اپنی سفارتی اسناد قائم مقام وزیر اعظم محمد حسن اخوند کو پیش کی۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے خطے میں پائیدار افغانستان کی حمایت کرتے رہیں گے۔